أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم مکمل دین دے کر تشریف لے گئے، اور قیامت تک امت نے اگر سیدھے راستے پر رہنا ہے تو پھر ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لینی ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا أَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خطاب رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مراد امت ہے کہ اے میرے محبوب کی امتیو، اگر تم ذرہ برابر بھی باطل کی طرف مائل ہوئے، شیئاً قلیلا، ذرہ برابر، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی دگنا عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دے گا۔ آج پورا نظام باطل چلانے کے بعد امت کہتی ہے ہمیں سزا نہ ملے، ہر جگہ ان کو سزا مل رہی ہے اور دگنی سزا مل رہی ہے ہر جگہ۔ یہ تو قرآن کی نص ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے، جدھر دیکھو انہی کو سزا مل رہی ہے۔ کیوں؟ کہ ایک آدمی نے سمجھا ہی نہیں دین، ایک آدمی ایمان ہی نہیں لایا، وہ دین کی مخالفت کرتا ہے، اس کی ایک نوعیت اور بن جاتی، لیکن ایک کلمہ پڑھنے کے بعد پھر باطل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ لہٰذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مدائن اور اسکندریہ فتح ہوا نا، تو وہاں آپ نے جتنی کتب خانے تھے یونانی اور پرانی کتابیں، میں سب کو جلا دو، اور میں ہمارے لیے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ کافی ہے۔ جب غیروں کے فلسفے پڑھ کے، غیروں کی کتابیں اور ان کے باطل فلسفوں پر اسلام کی بنیاد رکھی جائے گی، یعنی فلسفے ان کے باطل ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا کفر کے اندر اچھائی کا تصور بھی نہیں ہے، آپ نے فتاوی رضویہ میں لکھا
تو باطل فلسفوں کے اوپر جب آپ اسلام کی عمارت تعمیر کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اقبال کہندا خشترا میں مارے ماں کجمین حد خوہ بت با بچہ شاہین حد۔ اقبال کہتا ہے جب ہمارے معمار نے، ہمارے مستری نے پہلی اینٹ ہی عمارت کی ٹیڑھی رکھ دی ہے، امت مسلمہ کے جو فلسفی آئے اور پھر بعد میں سکالر آئے، انہوں نے امت کو بجائے اس کے کہ ادھر لگاتے، ان کے باطل فلسفے پڑھا پڑھا کر ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اقبال کہتا ہے جب ہمارے معمار نے عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی ہے تو پھر بتاؤ اس عمارت کا کیا بنے گا۔ اور خوہ بت با بچہ شاہین دیہات، اور شاہین کے بچوں کو بطخوں کی عادتیں سکھا دیں۔ کیا مطلب کہ شاہین جب ایسے پرواز کرنے لگا، بطخ کہنے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو اپنی روزی کی تلاش کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اقبال کہتا ہے اس بطخ نے کہا آپ اتنے جلے ہیں، اتنی آپ سفر کریں گے، پتہ نہیں وہاں سے آپ کو کچھ ملے گا بھی نہیں فضا میں، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ رات ہمارے محلے میں شادی ہوئی ہے، وہاں انہوں نے برتن دھوئے ہیں اور نالی کے اندر گوشت بھی پڑا ہے، چاول بھی پڑے ہیں، مرغا بھی پڑا ہے، بریانی بھی پڑی ہے، سب کچھ، آپ ادھر اپنا چونچ لگائیں اور روزی کھائیں۔ اقبال کہتا ہے خوہ بت با بچہ شاہین دیہات۔ جو میں نے آیات پڑھی ہیں نا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے ہو نہ کافرہ دی طرح نہ ہو جانا۔ جدو مسلمان کسی سفر تے گئے یا جہاد وچ گئے تو شہید ہو گئے تو انہاں کیا اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ یہ مرتے نہ شہید ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے گھر بیٹھے ہوئے مر جاتے ہیں اور سفر سے لوگ صحیح و سلامت واپس آ جاتے ہیں، اور بہت ساری دنیا جہاد سے بھاگ کر مر جاتی ہے اور بہت سارے مجاہد فتح یاب واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جو ڈر ہے موت کا، مسلمانوں کو جو موت کا ڈر ڈالا گیا ہے، اور یہ ضرب اور حرب سے بیگانے ہو گئے، ضرب اور حرب سے بیگانے ہو گئے۔ ان کا کام ہی بس اتنا ہی ہے، امن کی درس پڑھ، کیڑی امن دی جگہ رہ گئی کائنات وچ؟ دسو کس اسلامی ملک وچ فتنہ و فساد برپا نہیں؟ کیڑے علاقے دے وچ کتے تو انہیں چھڑ دیتے تواڈے تے، بندے انہیں تواڈے مار دیتے، عورتاں تواڈیاں انہیں قید کر لیاں، کوئی بچیاں اور ریپ کر لیاں، ہر نظام انہوں نے تواڈا، ہن کیڑے امن دے تسی درس دیندے ہو؟ مینوں دسو ہن کیڑا امن رہ گیا باقی؟ کیڑے تسی امن کافراں نال، مودی نال کیڑا امن تسی کرنا ہے سوائے اس تو کہ تسی جناب مودی ہو تے حملہ کر دیو۔ اج بھی پاکستان نے حملہ کرنا ہے تے کل بھی کرنا ہے، اور سب تو بہتر ہے کہ جلدی جلدی حملہ کر دے۔ اس تو علاوہ کشمیر کدی بھی فتح نہیں ہونا۔ اے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگست، دل شاہین سوزت بار عام مرغے کے در چنگست۔ اقبال کہندا جلیا اور فرنگیاں کو تینوں خیر دی امید ہے، یہ کدی سوچی بھی نہ شاہین دے پنجے جدوں پرندہ آ جائے نا وہ دے چین چین دے چان چان کرن نال شاہین کدی چھوڑیا نہیں۔ ہاں جی، اس واسطے پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے کہ آج جمعے دی شام حملہ کر دے وے یا جمعے تو بعد فوراً، یہ بالکل میں حقیقت ان سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں، جب جتنا جلدی یہ حملہ کریں گے ہمارا نقصان کم ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا، اگر دیر کر دی تو پھر قربانیاں زیادہ دینی پڑیں۔ تو اب 100 دن سے تو زیادہ ہو گیا ہے، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ قرآن کے، یہ ویسے بھی قرآن کی نص ہے، کیوں جی؟ نبی علیہ السلام نے غزوہ موتا کے لیے روانہ فرمایا، حضور نے فرمایا غزوہ موتا کے لیے کتنے بندے حضور نے روانہ فرمائے؟ 3000، اور آگے 3 لاکھ کھڑے تھے، 3 لاکھ کھڑے تھے۔ اور جب راستے میں مشورہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے یار حضور کو کیوں بتانا ہے دوبارہ؟ حضور نے تو لاکھ کے مقابلے میں بھیجے تھے، آگے بندے 3 لاکھ آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے احد الحسنیین، دوواں وچوں ایک اچھائی تے سانو ملنی، یا اسی انہوں نے مار دیاں گے یا شہید ہو جاواں گے۔ ایک اچھائی تے سانو لبنی، تو حضور نے کیوں دسنا ہے؟ چلیے، 3 لاکھ کے مقابلے میں چلے گئے، اور حضور نے، میرے آقا کو پتہ تھا یہ زمان اور مکان یہ حضور کے احاطے میں ہے۔ ہاں جی، یہ زمان اور مکان میرے اور آپ کے لیے ہے،
ہاں یہ رسول اللہ نہ ہوتے زمانے کہاں ہوتے، مکان کہاں ہوتے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو۔ نالائق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کار پاکاں را کیا اسد خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر۔ مولانا روم فرماندے نا پاک لوگاں دیاں گلاں اپنے تے قیاس نہ کیتا کر، اور شعر اور شیر لکھنے میں تو برابر ہوتے ہیں، لیکن شعر بندے کو کھا جاتا ہے، شیر بندہ پی جاتا ہے۔ اس واسطے جملہ عالم زی سبب گمراہ شود کم کسے زی ابدال حق آگاہ شود۔ مولانا روم فرماتے ساری دنیا برباد ہی اس واسطے ہوئی کہ نہ پاک لوگوں اپنے تے قیاس کیتا، انہوں نہیں سنیندہ تے ایک کہنا شاید ادھر بھی کوئی نہیں، انہوں تے باساں کر دے رہا ہے کہ درود کہاں سے پڑھنا ہے، کون سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، یہ حضور کے بارے میں باتیں کرتا ہے، ہاں جی حضور کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، اور اس کی عقل ہے بھی کوئی نہیں، فارغ ہے۔ 99% اللہ نے عقل اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اور 1% ساری مخلوق کو عطا فرمائی۔ ان کی ہے عقلیں کتنی جو انہوں نے حضور کے بارے میں بات کرنی، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر غزوہ موتا میں زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر جھنڈا جعفر تیار اٹھا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواح اٹھا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس کا دل چاہے جھنڈا اٹھا لیں۔ اور حضور لاکھ کے مقابلے میں 3000 بھیج رہے ہیں، ہم بندے مروا دیں، ہم جنگ چھیڑ دیں؟ یہ کیا، یہ باطل فلسفے ہیں جو تم نے پڑھے ہیں، ہاں جی یہ باطل فلسفے ہیں، ان پر نہ جہاد شروع ہو سکتا ہے نہ کسی سے لڑا جا سکتا ہے۔ جو رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے اسی کے ذریعے لڑا بھی جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے کشمیر بھی واپس لایا جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے بیت المقدس بھی واپس آ سکتا ہے، اسی کے ذریعے پاکستانی سر اٹھا کر بھی جی سکتے ہیں، اسی کے ذریعے غیروں کے قرضے بھی واپس کیے جا سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے پاکستان کو احسن طریقے سے چلایا بھی جا سکتا ہے۔ جتنے مرضی تم بک بک کرتے رہو کچھ بھی نہیں تمہیں ملنا، اب بالکل صحیح، تم اور ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے اور برباد ہوتے چلے جاؤ گے۔ روٹی روٹی ان کو پڑی ہوئی ہے۔ مولانا غزوہ خندق کے موقع پر 1 مہینہ صحابہ کو روٹی ملی، 1 مہینہ حضور ایک ٹائم ادھی کھجور دے دے سن، اتنے روٹی دی پئی ہوئی، روٹی دا بعد حضور نے فرمایا کہ اسی روٹی دا مسئلہ مدینے چ حل کریں، انہوں نے روٹی دی پئی ہوئی، روٹی انہوں نے لبڑی کوئی نہیں، روٹی دم دینی مالک، انہوں منگنی انگریزاں کولو، انگریزاں انہوں کی دینا، ہاں جی انگریزاں انہوں کی دینا، روٹی دا دینی میرے مالک نے۔ او دا مسئلہ کدی بھی نہیں پیدا ہویا، اسلام میں روٹی دا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اوکلتن او اوکلتان، اور فرمایا 1 لقمہ یا 2 لقمے ابن آدم کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ حضور دا اپنا فرمان ہے۔ ہاں فرمایا اگر ابن آدم نے زیادہ ہی کھانا ہے، حضور نے آگے فرمایا نا میری امت پھر کھانے میں تیز ہو جائے گی، تو پھر حضور نے فرمایا اگر ابن آدم زیادہ ہی کھانا چاہتا ہے تو پھر اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک میں کھانا ڈالے، ایک میں پانی ڈالے، اور ایک سانس کے لیے خالی رکھے، اور توبہ 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 اینج پاؤندے روٹی نو ٹوٹ کے میں کہتا کہ ہنے اللہ دا عذاب نازل ہون لگا۔ اے صحابہ نو منن والے جنہاں جنگ وچ پانی منگیا تے اگلے کیا مینوں دیو، تو نہ کہ انہاں نوں دے پانی، منگیا تو انہاں نوں دے دیو، انہاں کہ انہاں نوں دے دیو، 7 دے 7 شہید ہو گئے، پانی کسے نہ پیتا، پانی پھر بھی اتھی پہ رہے، اسی انہاں تو منن والے ہاں، نہ یہ تو گل ہی مک گئی۔ پھر ہر بندہ بیٹھ کے فلسفہ جھاڑ دے جی مسلمانوں کیوں تباہی ہوئی ہے، میں نے کہا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ اقبال کہنا سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اتنے ایک صحابی شہید ہوئے سن، حضرت حارث بن عمیر، حضور دا خط لے کے گئے، اور بلقا دا جڑا گورنر سی قیصر روم دا، وہ بڑا گنڈا سی، جدوں خط ویکھیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے، انہوں نے کہا سانو کون ہے کائنات چ دھمکی لانا، انہیں خط پڑھ دیں ہی صحابی رسول حضرت حارث بن عمیر نے شہید کر دیتا، عمر بن شرحبیل نے شہید کر دیتا۔ وہ اپنے حضور نے ایک صحابی دا بدلہ لین واسطے لاکھ دے مقابلے 3000 صحابہ بھیج دیتے، اتنے مروا کے بھی ہر روز مرواندے ہو، کدی بھی تہاڈے آئی دم خام کے اسی نہ کوئی بدلہ لینا۔ انڈیا دی کی جرت ہے کہ جناب وہ اتنے سرحد ہوتے ساڑھے فوجیاں نو مار دے، انہوں نے لمحہ ایک دن پایا ہوئے نا، نا جی ایک دن جناب شاہین اینج اڑ کے جائے نا خالی اینج، ہاں میں تو اڑنا حقیقت گل کر رہے ہیں، ایک فلسفیانہ گفتگو نہیں۔ اور دسو 1 لاکھ بندہ کھڑیا، 1 لاکھ بندہ کھڑیا، حضور 3000 بندے بھیج دیتے، اور میرے آقا نو پتہ سی انہیں شہید ہو جانا ہے۔ اور حضور جدو مسجد نبی شریف تشریف فرما، زید بن حارثہ
جاندے ہی سیدھا سرحد تے جا پہنچے، 3 لاکھ فوج نال متھا لا دیتا اور آپ لڑدے انہوں دی فوج دے اندر گھس گئے اور شہید ہو گئے فوراً۔ حضور مسجد نبی شریف جلوہ گر سن، حضور اتو فرما رہے سن زید بن حارثہ شہید ہو گیا، جھنڈا جعفر طیار نے اٹھا لیا، جعفر طیار جھنڈا چک لیا، زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور انہوں نے کئی بندے مار دیتے۔ صحابہ صرف 8 شہید ہوئے سن 3 لاکھ دے، اور انہوں نے لہنا لا دیتی۔ تسی چلو تے صحیح نا، ایتھے تسی کی کرنا ہے بیٹھے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے۔ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار جھنڈا چک لیا۔ آپ دی 33 سال عمر سی حضرت جعفر طیار دی۔ یہ تو آئے نا غزوہ خیبر دے موقع تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح ہو چکے سی تے اے پھر ادھر حبشہ وچ ہجرت کر گئے سن، ادھر واپس آئے تے رسول اللہ نے اٹھ کے ملے، حضور انہوں نے چومیا، حضور نے فرمایا کہ یہ فیصلہ مشکل ہو رہا، جعفر طیار دی میں زیادہ آن دی خوشی ہوئی یا خیبر فتح ہونے دی زیادہ خوشی؟ حضور نے اتنا پیار سی حضرت جعفر طیار نال۔ ہاں جی، حضرت جعفر طیار نو پھر دوسرے سال حضور نے ادھر بھیج دیتا، انہوں نے جو تھکاوٹ بھی سفر دی نہیں اتری، تو حضور نے 3 لاکھ مقابلے بندے بھیج دیتے، فرمایا انہوں نے جاؤ جی لا کے لڑو۔ انہوں نے یہ نہیں کیا حضور میں نے تھکاوٹ تے لان دو، لاؤ جی جعفر طیار جھنڈا چک لیا، جعفر طیار جھنڈا، حضور نے فرمایا آپ جعفر طیار نے جھنڈا اٹھا لیا۔ حضور کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، مولانا حضور مسجد نبی شریف کتنے ہو کیسر روم، ہاں جی کتنے ہو، وہ تو حضور فرما رہے جعفر طیار جھنڈا چک لیا۔ جعفر طیار جناب آپ نے پھر وہ تلوار چلائی، آپ دا گھوڑے نو انہاں زخمی کر دیتا، گھوڑا چلن دے قابل نہ رہا، آپ گھوڑے تو تھلے آ گئے۔ ہن جڑی اگلی گل ہے نا وہ بندے مردے نو بھی زندہ کر دیں گے۔ جدو آپ گھوڑے تو تھلے اترے نا تلوار چاہی تو فرمایا اللہ، فرمایا جنت اتنی قریب آ گئی، جنت اتنی قریب آ گئی۔ اور وہ پہلے سپہ سالار کی لاش پڑی ہوئی ہے اور خود اٹھا کر پھر ان کو نہیں رونا شروع کر دیا کہ یہ شہید ہو گئے، خود کہنے لگے جنت اتنی قریب آ گئی۔ پھر آپ لڑنا شروع ہو گئے، آپ کا دایاں بازو کٹ گیا، آپ نے جھنڈا بائیں بازو میں اٹھا، 10 یار عقل چاڑنے والی اتنے تو کنڈر چپ جائے تھے، 10 دن لوگ پیر نہیں رکھتے، اتنے ضرب و حرب تو بے گانن ایب انہیں پھر اے بھی کٹ دیتا، بائیں بازو بھی کٹیا گیا آپ دا، پھر اے جڑا ادھا بازو اتنا بچیا سی نا آپ نے جھنڈا انج کر لیا۔ دسو یار تو ہے عقل چاڑنے والی گل؟ اسلام دا جھنڈا نہیں ڈین دیتا، اتنے کہتے نہیں اسلام جدھر مرضی جائے ساڑی پگڑیاں بچ جان، میرا کوٹھی کار بچ جائے، میرا کاروبار بچے، ناموس رسالت جو مرضی ہوتا رہے، ممتاز قادری پھٹے لگا سانو کی لگا، مسیدہ دے سپیکر ہوتے، عقل کو مندی دوویں بازو کٹ جان تے جیڑا تھوڑے تھوڑے بچن جھنڈا پھر بندہ انج کر لگے تے 3 لاکھ بندہ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے جھنڈا انج کر لیا، انہوں نے آپ نو شہید کر دیتا، جھنڈا پچھو آ کے عبداللہ بن رواح چک لے تے مدینہ پاک تو شیر میں نو یاد ہیں لیکن وہ ٹائم نہیں، مدینہ پاک تو چل دیں، فرمایا صحابہ نے کیسی واپس آؤ، فرمایا نا 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 اے کڑیاں گلنا کر، لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا وضربت ذات فرن تقذف الزبدہ، فرمایا چھڑو یار عبداللہ بن رواح واپس کیوں آئے جنگ موتا؟ تو میں تو اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اتنی گہری تلوار لگے، اتنا گہرا برچھا مجھے لگے میرے پیٹ کے اندر کہ جب وہ لگے تلوار اور برچھا تو جھاگدار خون میرے جسم سے باہر آئے، کیوں اوطانت بید حران مجہزتا او بحربت تنفذ اللحظہ احشاء والکبدہ، یا بڑا تیز دھار عالم جڑا میں نے کوئی چاکو مار دے یا نیزہ مار دے تو پھر میری آنتڑیاں کٹ جان، میرا جگر کٹ جائے، پھر او دے وچ خون بڑی تیزی نہ نکل آئے، حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غازم وقد رشدہ، تو پھر قیامت تک لوگ میری قبر کو گزرن تے کمن واہ واہ عبداللہ بن رواح تیری کیا کیوں جی؟ اے پھر آگے حضور دیاں نعتاں پڑھنے ہیں گئے، وہاں میں رسول اللہ نو آخری سلام کی تسی انشاءاللہ صدا حضور دیاں شانہ انجے کلا کر دیں انج کر دیں، پھر حضور الوداع کیتا تو پھر رسول اللہ انہوں نے روان، تو پھر اے کہندے ہیں گئے زید بن ارقم نو انہاں پالیا سی جیڑے کہندے ہیں حضور دی ایک مسکراہٹ میں نو جیڑی وہ
ابدی زندگی نال ہوئی افضل اور اعلیٰ. پتہ ہے نا حضور مسکرا کے انہوں نے ویکھیا سی تو انہیں کہا حضور دی مسکراہٹ دی قیمت کتنی. انہوں نے فرمایا مینوں رب ابدی زندگی دیندا نا مینوں موت نہ آندی مینوں اتنی خوشی نہیں سی ہونی جتنی حضور نے ایک باری مسکران دی خوشی ہوئی. اے زید بن ارقم انہاں نوں انہاں پالیا سی تے جاندیاں جدوں آپ نے دعا منگی نا میں اتنے شہید ہو جاواں انی تفرست الخیر فی نافلۃ اللہ یعلم انی ثابت البصر. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حضور کی شان ہر آنے والے لمحے میں اللہ اور بڑھائے گا اور اللہ جانتا ہے کہ میری آنکھ اللہ یعلم انی ثابت البصر میں نابینا نہیں میری آنکھ قیامت تک دیکھ رہی. انت الرسول فمن یحرم نوافلہ والوجہ منہ فقد ارضی بہ القدر. آخری شعر تھے آپ نے اس تو اگے بھی ہیں لیکن اے شعر کمال آپ نے کیا فرمایا رسول اللہ کے رسول ہے. فرمایا جس نے ساری زندگی ایک واری بھی حضور دی توجہ حاصل نہ کی تھی ایک واری بھی حضور اپنی محفل نہ فرمایا اوے میرا امتی ہے او میرا امتی کیا میری شان بیان کر رہا ہے او میری عزت پر کیا پہرا دے رہا ہے او میری ختم نبوت کی کیا بات کر رہا ہے میرے دین کے لیے کیا اپنی جان لڑائے پھرتا ہے. فرماتے ہیں فمن یحرم نوافلہ والوجہ منہ فقط ارضی بہ القدر. حضور دی نوازشات اور حضور دی ایک واری بھی توجہ بندہ زندگی حاصل نہ کر سکیا. عبداللہ بن رواح کہنے لگے اس تو وڈا ردی قسمت والا کائنات وچ کوئی نہیں. اس تو وڈی ردی قسمت ارضی بہ القدر. کیوں جی اے عبداللہ بن رواح پھر جھنڈا چک لیا اتھے. اے درباری شاعران صرف نعتیں پڑھنے والے شاعر نہیں جا ایتھے پڑھیا تو پھر پنڈی جا پڑھی تو پھر اتھے جناب رنگ برنگے کپڑے پائے. اے درباری حضور دے شاعران. ہاں جی اے عمرہ قضاء دے موقع تے جدو حضور دی اونٹنی نپی ہوئی سی نا اور عمرہ قضاء دے موقع تے حضور اونٹنی ہوتے سوار سن حدیبیہ جو تھا نا حضور نے کہا واپس چلے جاؤ. حضور دوسرے سال جب عمرہ کرن آئے نا تے عبداللہ بن رواح درباری شاعر اونٹنی دی نکیل پکڑی ہوئی حرم کعبہ وچ داخل ہوئے اللہ دے رسول اونٹنی ہوتے سوار سامنے اللہ دا گھر موجود. عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے. جدو عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہوئے نا جنہیں پچھلے سال کھڑے سن حضور نو روکن والے تے عبداللہ بن رواح شعر کیویں پڑھے. کیوں جی انہاں خالی ہے گلیاں سج گئیاں گلیاں بازار لوگوں نے کیا گلیاں بھی سجا دو تو بازار بھی سجا دو تے تخت تے کھلاڑیاں نو بٹھا دو. تخت تے انہاں نو بٹھا دو جڑے ممتاز نو پھٹے لا دو. تخت تے انہاں نو کتنی سوکھی گل ہے 12 ربیع الاول شریف نو اے گل کرنی اے نہیں کرنا کہ حضور آئے تو پھر کوٹ بھی سج گئے پھر او جناب تخت بھی سج گئے پھر غلام بھی او کعبے دی چھت تے چڑھ گئے. اے گل نہیں کرنی بس اتنے تک ہی جھنڈیاں بازار لا دینیاں سویرے اٹھ کے پھر اوہی باطل نظام اوہی باطل سب کچھ بس اتنا انہاں میلاد منانا ہے. اس تو زیادہ انہاں میلاد نہیں منانا. ہاں اس تو زیادہ منان گے تو پھر تو حضور دا دین تخت ہوتے آ جانا. اس طرح پڑھائی گئی انہوں نے یہ گل کہ حضور دا دین نہیں آن دینا اس نو روک کے رکھنا ہے. میں گیا بڑے بڑے سیاسیاں نے لائے میلاد شریف کی جناب میں آکھا یہ سیاسی جدوں اسمبلی گل ہوئے تو حضور دی عزت دے خلاف ووٹ دینا. ایتھے کہندا مجھے بڑی خوشی ہوئی میلاد حضور کی آمد پر. میں کہا ایتھے تینوں خوشی ہوئی اسمبلی کی ہو جانا تھا داساں تو ذرا ایک چونا سٹے ہویا نا اینج گل نہیں حضور آ گئے ہاں رسول اللہ آ گئے. تو میں حضرت عبداللہ بن رواح آہا کیسی بات او مولانا کی پھر انہاں کیا جدوں کافراں نو ویکھیا بھئی حضور نو انہاں عمرہ نہیں کرن دیتا تے کعبے وچ کھڑے سن او سارے تے حضرت عبداللہ بن رواح جدوں ویکھیا نا بھئی انہاں پچھلے سال ساڈے آقا نو حرم کعبہ وچ نہیں آن دیتا آپ نے پھر کی فرمایا اے نہیں فرمایا تھوڑا تھوڑا راہ دے دیو حضور آ رہے ہیں. جدوں ویکھیا نا بھئی حضور نو روکن والے کھڑے تے عبداللہ بن رواح اپنے آپ تو باہر ہو گئے. آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. ہٹ جاؤ اے کافر دیو پترو حضور آ رہے ہیں ہٹ جاؤ. خلو بن الکفار عن سبیلی اور کافر دیو پترو ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں. مسجدوں میں کمیٹیاں دے ایویں جس آسیب دا سایہ ہوندا مسجد دیاں کمیٹیاں مولانا آج آپ نے ناموس رسالت پر گفتگو کی آج آپ نے ختم نبوت پر گفتگو کی آج آپ نے سیاسی بول دی. دسو جی یہ آسیب نہیں ہیں سارے یہ تے اللہ دے گھر حضور تے رحمت للعالمین محبوب اونٹنی تے سوار اللہ دا گھر سامنے موجود. بلا دا آمنہ ہے نا ہاں جس ابراہیم علیہ السلام دعا منگی اتنے حضرت کی کر رہے ہیں عبداللہ بن رواح ہٹ جاؤ
فرمایا آج گردنہ مڈو کاٹ کے رکھ دیا آج مڈو کاٹ کے رکھ دیا، وہ تو نہیں مارنی گردن ہے تو مڈو کاٹ دیا، جنہیں آج حضور دا راز تھا روکیا یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ کیوں جی۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یبن رواحہ و بین یدہ رسول اللہ وفی حرم اللہ، او فرماؤ جنیاؤ ایک ہی کر رہا حضور دے سامنے اللہ دے گھارے کٹن کٹان والیاں گلاں کرنا، کی کر رہے ہیں یبن رواحہ و بین یدہ رسول اللہ وفی حرم اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا خلے عنہ عمر، فرمایا عمر اس کا راستہ چھوڑ دے، فلا ہوا شد علیہم من وقع نبلے، فرمایا عمر تجھے کیا پتا، فلا ہوا شد علیہم من وقع نبلے، فرمایا عمر یہ عبداللہ بن رواحہ کے شعر ان پر وہ اثر کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر بھی اثر نہیں کرتے۔ حضور خود چاہتے ہیں جب میری گل ہوئے تو اینج کر کے ہو، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے ممتاز قادری نے دی، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے تنویر قادری نے دی، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی غلام محمد نے دیتا جیلم والے نے، کیوں جی، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی مرید حسین چکوال والے دیتا، پیرا ایسے ہی ہونا ہے جیسے غازی عبداللہ قصور والے دیتا، پیرا ایسے ہونا ہے جیسے میاں محمد صدیق تلگان والے دیتا، کیوں جی، پیرا ایسے ہونا ہے جیسے غازی عبدالقیوم کراچی والے دیتا، ہاں جی یہ سارے پیرا ہے جی ہونا ہے، ہاں جی یہ کیا بات ہے یہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیوں جی، اس واسطے یہ انداز ہے صحابہ کا، کیوں جی، حضرت یہ نہیں کہ حضرت عمر دا کوئی مطلب پالیسی نرم سی، ہاں حضرت عمر چاندے سن آج حضور دی مور لگ کیا میں ہون سامنے قرآن ہوندے الحمدللہ کے ورناس تک امن امن دیاں گلاں کرنے، قاتلوہم قاتلوہم جاہدوہم حرد المومنین علی القتال، یہ سارے ایتاں ہوندے امن امن دیاں گلاں کر دیں تو انہیں اس حدیث دی تعویل نہیں سی کرنی، خود اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم، کہتا ہے انہوں نے آپو تو بدلنا کوئی نہیں ہے، قرآن دیاں تعویلیں ہی گھڑ دینا، ہاں انہوں خود تو بدلنا کوئی نہیں، ہاں جی اس واسطے انہوں کہنا سی نہیں وہ حضور تو چونکہ اللہ کے گھر کو دیکھ رہے تھے، حضور تو کعبے کی طرف متوجہ تھے، اور عبداللہ بن رواحہ ویسے جذباتی ہو گئے تھے اور حضور نے سنا ہی نہیں تھا، اگر حضور سنتے تو روک دینا تھا، عبداللہ بن رواحہ کاٹنے کاٹنے کی باتیں، محبوب رحمت للعالمین تھے، اس لیے حضرت عمر چاندے سن نا ساری دنیا کان کھول کے سنے حضور سن رہے، اے حضور سن رہے اور سن ہی نہیں رہے بلکہ وہ دیتے مور لا رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ ٹھیک گل کر رہے ہیں، اے عبداللہ بن کیوں جی جے کعبے دے سامنے شعر بھی پڑھتے سن تے جنگ موتا تے 3 لاکھ بندیاں نو ویکھ کے تلوار بھی چک دے سن، اینج کر اسی یہ جا نعت خانہ نو مننے، کیوں جی اسی یہ جا نعت خانہ نو مننے، اسی خطیب بھی ہوئی مندے ہیں، کیوں جی جڑے حضور نے فرمایا سب میرے خطیب جا خطیب لے آؤ جی، ہاں میرے شاعران جیسا شاعر لے آؤ، حضور انہوں کو فرماندے سن جے مقابلہ کوئی آندہ جی حضور فرماندے میرے شاعر دے مقابلے شاعر کھڑا کرو، خطیب دے مقابلے حضور دے غلام پھر غلام ہے، ہاں جی یہ تھوڑا بھی خطیب پاکستان جدو ناموس رسالت دا مسئلہ آوے تو ناموس رسالت دے گل ہی نہ کر، ساری زندگی کھادا ہون اوکھا ویڑا آیا جے تقریر کرے گا تو پرچہ ہو جانا ہے، کہنے نہیں ہون خطیب امن کی باتیں کرتا ہے، بھائی آج ہی تو موقع ہے گل کرن دا، طوفان جب گزر گیا تو پھر کسی کو کیا پتا طوفان ویڑے کوئی لمحہ پہ ایسی یا کھڑا رہے، پتہ تو اس ویڑے خطر، اقبال کہتا خطر تابو تمہارا امتحان است عیار ممکنات جسم و جانس، اقبال کہتا خطرے دے ویڑے تے پتہ لگتا ہے جنا کیڑا سی تے لمحہ کیڑا پہ گیا، اے پرویز مشرف دی میں نے ویڈیو دکھائی ہے نا اور بستر مرگ ہوتے پیا بڑ بڑ کر رہا، میں کہا جلیا مر تو اینج بھی جانا ہے، کتنی عجیب موت تو مرن لگا، مر تو اینج بھی جانا ہے، کاش کہ تو کار گل ہوتے مر جاندہ، کہ قیامت تک لوگ کہتے ہو بڑا مجاہد سی یار کار گل ہوتے انڈیا فوج بجا کے تو جھنڈا گاڑ چھڑیا، مارتا اینج بھی جانا ہے، عبداللہ بن رواحہ جب تو جھنڈا چکیا نا تو پھر آپ دے شعر وہ پھر میں تو انہوں پڑھ کے سناواں گا ایندہ جمعے نو، او شعر دا مطلب اور مفہوم ہے وے اپنے آپ نو کہنے لگے فرمایا مرنا تو انج بھی ہے، ہاں مرنا تو انج بھی ہے، آج تھے جنگ موتا وچ مر، ہاں جی کدوں تک زندہ رہیں گا، جدو آپ لڑ رہے سن نا تو آپ دا ایک رشتہ دار شام ہو گئی صبح تو لے کے لڑنے، آپ دا ایک رشتہ دار اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا لے آیا، انہوں نے کہا جناب سویر دے لڑ رہے ہو اپنی طاقت بحال کرنے واسطے گوشت دا بھنے ہوئے ٹکڑا ہی کھا لو،
آپ نے فرمایا میں تہاڈی گل رد نہیں کردا، ادھا کھا کے نا فرمایا لے جاؤ تسی کھاؤ، مینوں ذرا تلوار نہ دو ہاتھ کرن دو۔ کیوں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل۔ دسو یار اتنا گوشت بھی بندہ نہ کھاوے سویر دے لڑ رہے ہو، اتنے 20 قسم دے جدوں کھانے کھان تو پھر انج ہی ہوندا ہے جو کچھ اسی مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ بھی شہید ہو گئے، حضور مسجد نبوی شریف وچ تشریف فرما سن، فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ تے زید بن ارقم نو آپ نے ڈنڈا ماریا سی، مدینہ پاک تو چلن لگے نا تو آپ نے جدو شیر پڑھے یا اللہ مینوں اتھوں موت دیویں، وڈا برچے تے وڈیاں تلواراں میرے سر تے لگن، میرے پیٹ نو کٹ دیون، میری آنتڑیاں نو کٹ دیون، میرے جگر کلیجے کٹ دیون، یا اللہ مینوں بڑے سارا خون جھاگدار۔ تے زید بن ارقم چونکہ نہ پاڑے ہوئے سن تو روپ ہے، انہاں کہا پھر میرا کی بنے گا؟ آپ نے ڈنڈا مار دیتا زید بن ارقم نو، فرمایا جاندیاں اسی دو سواراں اٹھو تے ایک طرف تو ہویں تے ایک طرف میں ہاں، تے چنگا نہیں میں اتنے شہید ہو جاواں تے کلے اٹھتے واپس آ جاواں۔ اے لوگ سن جنہاں نے اتنے جنگ موتا وچ خالد اسے جنگ وچ خالد بن ولید دے ہاتھ 9 یا 12 تلواراں ٹوٹیاں، 9 یا 12 تلواراں۔ اے سر آخر تے حضور نے فرمایا اب اللہ کی تلوار خالد سیف من سیوف اللہ، جھنڈا چک لیا، پھر خالد بن ولید بچا کے تے لے آیا اپنے لشکر میں، پھر حضور نے انہاں واسطے دعاواں بھی کیتیاں، اور جدوں مدینہ پاک پہنچے نا تے حضور نے لوگوں دے سامنے جعفر طیار دے بیٹے نو گھوڑے اتنے بٹھا دیتا سی۔ ہاں بہرحال ایک گلاں تے اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی، موضوع نہیں مکتب کے امن کی بات کرو، جس سے سری نگر کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ ذبح ہو جائیں اور ہم یہاں امن کی بات کریں۔ اس واسطے میری سارے کو گزارش ہے، مقتدر حلقہ جڑا ہے انہوں نے میری گزارش ہے کہ خدا نے بندے ہو اے کسی نے بھی کدی نہیں کیا، وہ کھاندا کی سی پاندا کی سی، کیوں جی حضرت مصعب بن عمیر نو تو کفن بھی نہ ملیا میدان احد وچ، ہاں آلہ کپڑے پان والے دے تذکرے نہیں راندے، آلہ کھان والے دے تذکرے نہیں راندے، آلہ سواریاں تے سوار ہونے والے دے تذکرے نہیں راندے، آلہ مکاناں چ رہن والے دے تذکرے نہیں راندے، تذکرے ہمیشہ انہاں دے راندے جنہاں جنگ وچ انج کیتا ہو۔ ہاں جی اس واسطے تہاڈی مہربانی اے کہ تسی جناب سری نگر وچ اپنی فوجاں داخل کرو اور جتنا جلدی ہو سکے مودی نے لٹ تو پکڑ کے انہوں لمحہ پاؤ اور انہوں کہو کہ غزنوی کے وارث آ گئے، غزنوی کے وارث، غزنوی کے وارث آ گئے، صلاح الدین کے وارث آ گئے، نور الدین کے وارث آ گئے، التمش کے وارث آ گئے، علاء الدین کے آ گئے، شہاب الدین محمد غوری دے وارث آ گئے بھائی آ گئے، خالد بن ولید دی تلوار نو منن والے آ گئے، رسول اللہ دی تلوار نو چومن والے آ گئے، کیوں جی ہاں اے جناب مہربانی کرو، اے تہاڈی بڑی مہربانی ہوئے گی، تسی اپنا جلدی اپنا شاہین میزائل ٹورو نال او کی نام ہے انہاں دوسرا پرتھوی بنایا نا، تسی فی الفور دوسرے غوری دا تجربہ کرو، کیوں جی جہلم دی پہاڑیاں پہلے بھی ہوندے رہندے، ایک اور میزائل سٹ دیو کہو جی غوری اسی دوسرا بھی بنا دیں، پرتھوی دے مقابلے آنا ہے نا، کیوں جی پرتھوی دا غوری آیا اسی بھی دا نام دے اسے واسطے رکھیا، انہاں پرتھوی رکھیا اسی غوری رکھیا، جو انہاں ہن دوبارہ تجربہ کیتا ہے نا دوسرے دا، اسی پرتھوی نو پھر لمحہ پا دینا، غوری پھر دوسرا تجربہ کرنا، اے تو ہم تجربہ دوسرا جلدی کرو، لیکن انہاں مولویاں کدی دسی نہیں گا، کیوں جی یہ مولوی صرف مسیتیں بنان دے ثواب دستے رہے، کیوں جی یہ فی سبیل اللہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اتھے بھی اللہ نے فی سبیل اللہ فرمایا، جتنے بھی تسی قیامت تک ہتھیاراں دے پیسے لاؤ گے اے بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا، کیوں جی اور حضور نے فرمایا مل میت یختم علی عملہ الا المرابط فإنه ينمو له عمله الى یوم القیامت ویؤمن بالفتان یا فتان۔ حضور نے فرمایا اے تو مولوی بیان کر دیں نا جی، بندہ مرن تو بعد 3 عمل جاری رہنے، ایک بندہ کوئی مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، کوئی بھی نیک کام ہسپتال بنا دے، آج جہاد شروع کرو اے بڑھے بالکل سارے ٹھیک ہو جان گے، بالکل بڑھیاں دی ساری شوگر ختم، بلڈ پریشر ختم، یہ تائیں سارے لمحے پے ہوئے نہ تسی انہاں نے جہاد تے ٹوریا، سارے ہسپتال بھرے پے، سارے جتے جاؤ جناب ایمرجنسی بھی بھری پئی، اندر بھی بھرے پے، ایڈے بیمار ہیں، آج جہاد دا اعلان کرو، میں تانوں لکھ کے دینا ادھے مریض ہسپتالاں چ بھی اٹھ پینے، چلیے جی اسی بھی چل رہے ہیں،
جہاد ہے کہ کمال ہے نا جناب، جہاد تو پھر جہاد ہے اسلام میں۔ اے علماء کہندے نا بھئی بندہ یا تے، یہ تو حضور دا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ یا تے ولد صالح چھوڑ جائے پیچھے دعا منگتے رہن، یہ بھی عمل جاری رہندا ہے، یا کسی نے علم پڑھا جائے یا پھر کوئی نیک کم کر جائے، لیکن اے نہیں بیان کر دے۔ یہ بھی سیاستہ دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا مرنے کے بعد سارے میت کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جیڑا اسلامی سرحد تے پیرا دیندے مرے آنا، فرمایا اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ یہ واسطے کوئی اور بندہ بھی نہیں چاہیے، کیوں جی میں مولانا نو پڑھایا ہے، اگے پڑھان گے تو پھر میرے ثواب ملے گا نا۔ جے اس نیک ہسپتال کسی دا علاج ہوئے گا تو انہوں ثواب ملے گا، جے پیچھے ولد صالح ہوئے گا او دے اگے تو پوترے دوترے جی وہ سارے بے ایمان ہو گئے، ہاں جی وہ سارے لبرل ہو گئے، تو انہوں بابے واسطے کتوں دعا منگنی، انہوں نے چھوڑو یہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مرابط فی سبیل اللہ ہے، جو اسلامی سرحد پر بندہ پہرا دیتا ہے، اس کے لیے کسی اور بندے کا ہونا کوئی ضروری نہیں، اس کا عمل قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ اور باقیوں کے لیے حضور نے نہیں فرمایا کہ قبر کے فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا، لیکن اس کے لیے حضور نے فرمایا جو مرابط فی سبیل اللہ ہے، جو اسلامی سرحد پر پہرا دیتا ہے، وہ قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ کیوں جی؟ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، جتنا بھی تم اسلحہ بنانے میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، جتنا بھی، بیریا ٹاؤن نہیں، نہ بیریا ٹاؤن نہیں، ڈیفینس نہیں، یہ کوئی فی سبیل اللہ نہیں۔ فی سبیل اللہ غوری میزائل ہے، فی سبیل اللہ شاہین میزائل ہے، فی سبیل اللہ حطف ہے، ابابیل ہے، خالد ٹینک ہے، اور بارود ہے، یہ سارے فی سبیل اللہ۔ تیر بنانا، گھوڑے نو کھرکنا مارنا، اس میں تو گھوڑے ہی سن نا، حضور خود انہوں نے پیشانی دے، حضور نے ہاتھ پھیریا تو فرماؤ قیامت تک تیری پیشانی اللہ نے برکت رکھی۔ حضور خود گھوڑ دوڑ کرواندے سے، حضور گھوڑے بھی پسند فرمائے، 3 قسم کے گھوڑے حضور پسند فرمائے، اور اس دوسرے کو نہیں پسند فرمایا جب ایک پیر چٹا ہوئے تو باقی کالے ہوں، یا 2 چٹے ہون تو ایک کالا ہو، یا 3 چٹے ہون۔ حضور نے 5 کلیان نو پسند فرمایا، باقی سارا کالا ہوئے تو 5 پیر جناب متھا بھی چٹا ہوئے تو 4 ٹنگاں بھی چٹیاں ہون، 5 کلیان کمیت گھوڑا حضور نے انہوں پسند فرمایا۔ حضور نے ہاں جی گھوڑے حضور نے باقاعدہ پسند فرمایا۔ پھر رسول اللہ نے گھوڑا خریدیا دیہاتی کو، جدو حضور پیسے دین گئے تو حضرت خزیمہ انصاری گواہی دیتی، میں گواہی دینا تسی خریدیا، او دا نام کی سی؟ واہ، وہ بجلی دی طرح چلتا سی حضور جب بہ گیا تو پھر بجلی تو بننا ہی۔ بہرحال سارا فی سبیل اللہ، جتنا بھی پاکستان دا پیسہ یہ ہتھیاریں خرچ ہوئے گا وہ سارا فی سبیل اللہ وچ ہے، جتنا بھی مسیتم بنانے چ ہوئے گا سارا فی سبیل اللہ ہے، جتنا دینی مدارس خرچ ہوئے گا سارا فی سبیل اللہ ہے، جتنا یتیماں نو دیتا جائے گا سارا فی سبیل اللہ ہے، جتنا جناب بیوہ عورتوں نو دیتا جائے گا سارا فی سبیل اللہ ہے، جتنا غریباں نو دیتا جائے گا وہ سارا فی سبیل اللہ ہے۔ تے کروڑ پتی بیت المال دا چیئرمین جڑا اس نو فی سبیل اللہ نہیں، وہ تو ڈاکو ہے جڑا زکوٰۃ دا مال کھاندا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جڑا یتیماں دا مال نہ حق کھاندا ہو تو پیٹ وچ اگ بھرنا۔ تو قوم دا خزانہ بھی انجی ہے، جڑا قوم دا خزانہ کھاندا ہے وہ بھی انجی کر، قیامت والے دن انہاں نو زکوم پانی پلایا جائے گا، پھر بیریا دے پلاٹ وچ الٹیاں کرن گے، جب الٹی آندی نا تو بندہ کھاوے چیز باہر نکلتی، قیامت والے دن جہنم دا پانی جدوں انہاں نو پلایا جائے گا پھر پورا انجن ریلوے دا الٹی آئے گی انہاں نو، اے جی اے انجن کھا گیا، اتنی پٹڑیاں اے کھا گیا، کیوں یہ ساری الٹیاں ادن جو الٹیاں کرنیاں تو آج لے ان کی پناہ۔ آج قوم دا لٹیا ہوا پیسہ کرو واپس، اور قوم دے نال خیر کرو خیر خائی، اور قوم دے حالات ہو جان ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو سدھے راہ رکھے، لٹ لٹیریاں چھڑ دیو ساریاں، ہاں جی اے رشوتاں لینیاں چھڑ دیو، اے سود کھانے چھڑ دیو سارے، ہاں بالکل، جدے کو بہت پیسہ اور اللہ دی راہ وچ دے دے، اللہ نہ سودا کرے، کیوں جی؟ حضرت عبداللہ بن عباس نو حضور نے فرمایا او جنیا سوکھے ویلے رب نو یاد کری، مطلب کہ سوکھے ویلے رب نو دیویں تے جدوں تیرا اوکھا ویلا آئے گا تے تو رب نو اپنے سامنے پائیں گا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔